مکتوب نمبر 69 حارث ہمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال قرار دو اور حرام کو حرام۔ حق کی گزشتہ باتوں کی تصدیق کرو اور دنیا کے ماضی سے اس کے مستقبل کے لیے عبرت حاصل کرو کہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے اور آخر اول سے ملحق ہونے والا ہے، اور سب کا سب زائل ہونے والا اور جدا ہونے والا ہے۔ نام خدا کو اس قدر عظیم قرار دو کہ سوائے حق کے کسی موقع پر استعمال نہ کرو۔ موت اور اس کے بعد کے حالات کو برابر یاد کرتے رہو، اور اس کی آرزو اس وقت تک نہ کرو جب تک مستحکم اسباب نہ فراہم ہو جائیں۔ ہر اس کام سے پرہیز کرو جسے آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہو اور عام مسلمانوں کے لیے ناپسند کرتا ہو، اور ہر اس کام سے بچتے رہو جو تنہائی میں کیا جا سکتا ہو اور علل اعلان انجام دینے میں شرم محسوس کی جاتی ہو، اور اسی طرح ہر اس کام سے پرہیز کرو جس کے کرنے والے سے پوچھ لیا جائے تو یا انکار کر دے یا معذرت کرے۔ اپنی آبرو کو لوگوں کے تیر ملامت کا نشانہ نہ بناؤ، اور ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کر دو کہ یہ حرکت بھی جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے، اور اسی طرح لوگوں کی ہر بات کی تردید بھی نہ کر دو کہ یہ امر جہالت کے لیے کافی ہے۔ غصے کو ضبط کرو، طاقت رکھنے کے بعد لوگوں کو معاف کرو، غضب میں حلم کا مظاہرہ کرو، اقتدار پا کر درگزر کرنا سیکھو تاکہ انجام کار تمہارے لیے رہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں درست رکھنے کی کوشش کرو، اور اس کی کسی نعمت کو برباد نہ کرنا، بلکہ ان نعمتوں کے آثار تمہاری زندگی میں واضح طور پر نظر آئیں۔ اور یاد رکھو کہ تمام مومنین میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی طرف سے خیرات کرے، کہ یہی پہلے جانے والا خیر وہاں جا کر ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور تم جو کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ تمہارے غیر کے کام آئے گا۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا جس کی رائے کمزور اور اس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں، کہ ہر ساتھی کا قیاس اس کے ساتھی پر کیا جاتا ہے۔ سکونت کے لیے بڑے شہروں کا انتخاب کرو کہ وہاں مسلمانوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، اور ان جگہوں سے پرہیز کرو جو غفلت، بے وفائی اور اطاعت خدا میں مددگاروں کی قلت کے مرکز ہوں۔ اپنی فکر کو صرف کام کی باتوں میں استعمال کرو، اور خبردار بازاری اڈوں پر مت بیٹھنا کہ یہ شیطان کی حاضری کی جگہ اور فتنوں کے مرکز ہیں۔ زیادہ حصہ ان افراد پر نگاہ رکھو جن سے پروردگار نے تمہیں بہتر قرار دیا ہے، کہ یہ بھی شکر خدا کا ایک راستہ ہے۔ جمعے کے دن نماز پڑھے بغیر سفر نہ کرنا، مگر یہ کہ راہ خدا میں جا رہے ہو یا کسی ایسے کام میں جو تمہارے لیے عذر بن جائے، اور تمام امور میں پروردگار کی اطاعت کرتے رہنا، کہ اطاعت خدا دنیا کے تمام کاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ اپنے نفس کو بہانے کر کے عبادت کی طرف لے آؤ، اور اس کے ساتھ نرمی برتو، جبر نہ کرو، اور اس کی فرصت اور فارغ البالی سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جن فرائض کو پروردگار نے تمہارے ذمے لکھ دیا ہے انہیں بہرحال انجام دینا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور دیکھو، خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس حال میں موت آ جائے کہ تم طلب دنیا میں پروردگار سے بھاگ رہے ہو، اور خبردار فاسقوں کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ شر بالآخر شر سے مل جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت کرو، اور غصے سے اجتناب کرو کہ یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے عظیم تر لشکر ہے۔ والسلام۔